پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری. اسرائیل غزہ میں ایک عارضی جنگ بندی پر آمادہ. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی دورہ امریکہ کے دوران اپنے ہم منصب سینٹ کام سے ملاقات. دونوں افواج کے مابین تربیتی امور بڑھانے پر زور. کھارادر جنرل ہسپتال میں لیمپ لائٹنگ کی تقریب. 100 نئے طلباء نے شمع روشن کی. میئر مرتضی وہاب، پروفیسر عبدالغفار بلو، بشیر جان محمد کا تقریب سے خطاب. لیاری میل نرسنگ اسکول بند انتظامی کا شکار. کلرک مافیا کا راج، پرنسپل بے بس. داخلہ فارموں پر کھلی رشوت خوری. سابق اسپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ٹریفک حادثے میں زخمی. اب آپ معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. عام انتخاب کی تاریخ کے اعلان کے باوجود انتخابات کا انعقاد غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے. سندھ میں کسی بڑی تبدیلی کا امکان. کڑے احتساب کا عوامی مطالبہ زور پکڑنے لگا. انتخابات میں حصہ لینے والی زیادہ تر جماعتیں روایتی منافقت کا اظہار کرتے ہوئے محض زبانی مطالبہ تو انتخاب کا کر رہی ہیں، لیکن اپنے انجام کے خوف سے دلی طور پر انتخاب سے فرار چاہتی ہیں. جبکہ سندھ کے نگراں جیال وزیر اعلیٰ مقبول باقر کا نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز پر ایک اور وار. ورلڈ بینک کے قرضے سے شروع ہونے والے سندھ ہیلتھ سپورٹ پروگرام کے CEO کے انتخاب کی کمیٹی کی چیئرمین شپ سے وزیر صحت کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ بدنام زمانہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے من پسند ممبر کو چیئرمین شپ سونپ دی. LDN کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق جیال نگراں وزیر اعلیٰ مقبول باقر کی یہ بیجا مداخلت سابق وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو کے خلاف قانون اسٹاف افسر فہیم چاچڑ کی ایما پر کی گئی ہے، جو اسلام آباد میں تعینات اپنے ایک PCS دوست افسر منصور وسان کو سندھ ہیلتھ سپورٹ پروگرام کا سربراہ بنوانے کے خواہش مند بتائے جاتے ہیں. واضح رہے کہ حال ہی میں ایک بار پھر سندھ ہائی کورٹ میں سندھ پبلک سروس کمیشن کی متنازع کارکردگی زیر سماعت ہے، جبکہ سندھ کے حقوق سے محروم عوام نگراں دور حکومت میں بھی باب الاسلام سندھ کے سرکاری امور کو قانون اور آئین کے مطابق چلتا ہوا دیکھنے کے بجائے سابق حکومت کی بادشاہت پر مبنی جاری پالیسیوں اور فرمان امروز کے ذریعے چلانے سے روز بروز سندھ کے غریب عوام کے غم و غصے میں نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے بلکہ پتہ چلا ہے کہ موجودہ نگراں وزیر اعلیٰ کا ریموٹ کنٹرول ختم ہونے والی صوبائی حکومت کی کابینہ کے ایک رکن کے ہاتھوں ہے، جن کا تعلق سکھر سے بتایا جاتا ہے. آج 21 دسمبر کو سندھ ہائی کورٹ میں ایمڈیکیٹ کی اہم سماعت ہوگی، جس کی کارروائی سے LDN کے ناظرین کو ہم انشاءاللہ آگاہ رکھیں گے. ناظرین کرام، سینٹ کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس میں نجی گھوسٹ نرسنگ کالجز کے خلاف کمیٹی نے نہ صرف ہدایت دی ہے بلکہ وفاقی سیکریٹری صحت کی اجلاس میں ان کی عدم شرکت پر ان کے نمائندے جوائنٹ سیکریٹری کو اجلاس سے باہر نکال دیا گیا. اور کمیٹی کی چیئرمین روبینہ خالد نے اجلاس کو یہ بھی بتایا کہ ان کے رشتہ داروں نے اپنے نرسنگ کالجوں کی نشستوں میں اضافے کے لیے 12 لاکھ روپے کی رشوت دی ہے،
جبکہ اجلاس میں موجود خلاف قانون رجسٹرار فوزیہ مشتاق کو کمیٹی کی چیئرمین نے انہیں رشوت خور قرار دیا اور کہا کہ اسسٹنٹ رجسٹرار یاسمین آزاد، جس کی تقرری سپریم کورٹ کے حکم کی توہین ہے، وہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے خلاف مقدمہ کر رہی ہے۔ ناظرین کرام، پارلیمنٹ کو سپریم قرار دینے والے وہ لیڈر کہاں ہیں؟ کیا انہیں سانپ سونگھ گیا ہے؟ کمیٹی کی چیئرمین کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے اور سابق کونسل کی صدر ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سومرو کا تعلق بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، لیکن ان کی ہی پارٹی کے سابق وفاقی وزیر عبد القادر پٹیل نے نرسنگ مافیا کی مبینہ ملی بھگت کے ذریعے ڈاکٹر شازیہ سومرو کو کونسل کی صدارت سے ہٹا دیا تھا اور نرسنگ مافیا کے کرتا دھرتاؤں میں محکمہ صحت سندھ کے سرکاری ملازمین جو خلاف قانون نجی نرسنگ اسکولوں کے مالک اور بعض خود ساختہ تنظیموں کے عہدیداران بھی ہیں، جن میں عبد القیوم خان مروت، اعجاز کلیری، شیر محمد خان یوسف زئی، انتظار مری، جلال الدین جلالانی، مشتاق سومرو، محمد عالم، عبد الناصر خان سمیت ایک لمبی فہرست ہے۔ اس میں جلال الدین جلالانی گزٹڈ آفیسر اور دیگر 16 گریڈ کے سرکاری ملازمین کس آمدنی سے کروڑوں روپے مالیت کے نجی نرسنگ اسکولوں کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ ایف آئی اے، نیب، ایف بی آر ان کی منی ٹریل معلوم کر کے ملک میں نرسنگ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کو نہ صرف قانون کے دائرے میں لائے بلکہ اس بلیک منی کے ذریعے قومی معیشت کو جس نقصان کا سامنا ہے اس کا نگراں حکومت اور وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کو جنگی بنیادوں پر نوٹس لینا چاہیے۔ ناظرین کرام، رپورٹ کے آخری حصے میں محکمہ صحت سندھ کے ایک ہی سکے کے دو رخ ڈاکٹر سکندر علی میمن اور ڈاکٹر ندیم اختر شیخ کا فرق یہ ہے کہ ڈاکٹر سکندر میمن پیش منظر اور ڈاکٹر ندیم شیخ پس منظر ہیں۔ مماثلت یہ ہے کہ دینی اعتبار سے دونوں منافقت کے اعلیٰ درجے پر ہیں، جس کا مستند ثبوت بے بنیاد ایمانداری کے چرچے اور دکھاوے کا دینی حلیہ ہے، لیکن کردار کے اعتبار سے دونوں بے ایمانی کا مجموعہ ہے۔ اسلام کی بنیاد عبادات پر نہیں، حقوق العباد اور تقوی پر ہے۔ تقوی کی سعادت سے دونوں محروم ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ڈاکٹر ندیم شیخ کی اہلیہ ڈاکٹر شبنم ندیم کی محکمہ صحت سندھ کی حالیہ سرکاری ملازمت سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی کے جھوٹے سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر چل رہی ہے۔ اس جھوٹے سرٹیفکیٹ دلانے کا اعزاز ڈاکٹر سکندر علی میمن کو حاصل ہے۔ ان دونوں کی ان لادینی سرگرمیوں کے علاوہ قانون شکنی پر مبنی جرائم و الزامات کی فہرست بھی بہت طویل ہے۔ اجمالی جھلکیاں کچھ ایسی ہیں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان کا سروسز کے حوالے سے فیصلہ آیا تو ڈاکٹر سکندر میمن اور ڈاکٹر ندیم شیخ نے سیکریٹریٹ سے اپنا تبادلہ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی کے دفتر میں محض جوائننگ کی حد تک کروا کر دوسرے روز سے ہی سندھ سیکریٹریٹ میں اپنی تختیاں اتار کر کمرے کی کنڈیاں بند کر کے چھپے رہے، جبکہ اسی دوران سیکریٹریٹ صحت کے ہاتھوں نہ صرف ایک ایڈیشنل سیکریٹری کو نہ صرف سرکاری ملازمت سے ہاتھ دھونا پڑا بلکہ ان کا دفتر بھی سیکریٹریٹ صحت نے خود خالی کروا کر انہیں دفتر سے ذاتی سامان تک نکالنے کی مہلت تک نہیں دی اور 2 تالے لگا کر ان کی چابیاں بھی سیکریٹریٹ صحت نے اپنے پاس رکھی۔ انشاءاللہ اس سلسلے کا آخری حصہ کل جمعرات کو
آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔